الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت آدم سے لے کے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مجموعہ نبوت نے 3 کام بنیادی طور پر فرمائے ہیں۔ نمبر 1 اشاعت دین، نمبر 2 دفاع دین، نمبر 3 نفاذ دین۔ اور اس کے لیے حضرات انبیاء علیہ السلام نے 4 طریقے اختیار فرمائے ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ میں نے مجموعہ نبوت کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پیغمبر پاک کی تحریر بھی ہو، یا ہر پیغمبر پاک کا مناظرہ بھی ہو، یا ہر پیغمبر پاک کی شریعت میں جہاد بھی ہو۔ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ مجموعہ نبوت یعنی اگر تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ دعوت کا خلاصہ بیان کریں گے کہ انہوں نے بنیادی کام کون سے کیے ہیں تو وہ 3 ہیں: اشاعت دین، دفاع دین اور نفاذ دین۔ اور اس کے لیے بنیادی طور پہ جو طریقے اختیار کیے گئے وہ 4 ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، نمبر 3 مناظرہ، نمبر 4 جہاد فی سبیل اللہ۔ تقریر کو لوگ تسلیم کرتے ہیں، تحریر کو بھی کرتے ہیں، مناظرہ بھی کرتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں۔ جو صاحب علم ہیں اور جن کے پاس دین کا فہم ہے وہ دین کے 3 کاموں کو بھی تسلیم فرماتے ہیں اور 4 طریقوں کو بھی تسلیم فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پورا دین پڑھنے کی، پھر اس کو سمجھنے کی، پھر اس کو ماننے کی، قبول کرنے کی، عمل کرنے کی، پوری دنیا میں مکمل دین کو پھیلانے کی، اللہ تعالیٰ اس کا دفاع کرنے کی اور اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ ہے مناظرہ کے حوالے سے، اور ہم گفتگو کریں گے اور سبق ہمارا ہوگا اصول مناظرہ کے عنوان پر۔ یہ ابتدائی سے بات ذہن نشین فرما لیں کہ اصول مناظرہ میں بنیادی طور پر ہمارے 10 اسباق ہوں گے۔ سبق نمبر 1 تعریف علم مناظرہ، سبق نمبر 2 موضوع علم مناظرہ، سبق نمبر 3 غرض علم مناظرہ، سبق نمبر 4 مناظرہ، سبق نمبر 5 طریقہ مناظرہ، سبق نمبر 6 ثبوت مناظرہ، سبق نمبر 7 حکم مناظرہ، سبق نمبر 8 آداب مناظرہ، سبق نمبر 9 متعلقات مناظرہ، سبق نمبر 10 اہمیت اور حیثیت مناظرہ۔ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے بڑے وثوق کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دیانت کے ساتھ میرے 10 اسباق کو سن لے اور سمجھ لے، کم از کم مناظرہ کے حوالے سے اس کو الجھن نہیں رہے گی کہ شریعت میں مناظرہ کی حیثیت کیا ہے۔ مناظرہ کرنا نہ کرنا الگ بات ہے، لیکن مناظرہ ماننا نہ ماننا یہ الگ بات ہے۔ دونوں میں فرق سمجھنے کی کوشش فرمائیں۔ میں اس کو اس لیے اہمیت کے ساتھ بیان کرتا ہوں کہ میں مناظرہ کروں یا نہ کروں، لیکن میرے بارے معروف ہے کہ یہ مناظر ہے، اور میں کروں نہ کروں میرے شاگرد بحمداللہ تعالی اس میدان میں ہیں، اور امت کے بہت سارے علماء ایسے ہیں جو یہ فریضہ مناظرہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے لیے ہمارے 10 اسباق ہوں گے، اور آج ہمارا پہلا سبق ہے جس کا عنوان ہے تعریف علم مناظرہ۔ تعریف علم مناظرہ هو علم يعرف به کیفیت و آداب اثبات المطلوب او نفی دلیلہ مع الخصم۔ علم مناظرہ وہ علم ہے
جس میں اپنے دعویٰ کے اس بات یا فریق کے مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جاتے ہیں۔ یعنی علم مناظرہ وہ علم ہے کہ جس میں اپنے دعوے کو کیسے ثابت کرنا ہے اس کا طریقہ معلوم کریں گے، یا جو آپ کا مخالف فریق ہے، مخالف مانا بلا وجہ نہیں، ضد حسد کی وجہ سے نہیں، شریعت کے اصولوں کی بنیاد پہ جس سے آپ کا اختلاف ہے، تو اس کے دعوے کو آپ نے کیسے دلائل سے مسترد کرنا ہے، یا کوئی مخالف دلیل دیتا ہے تو آپ اس کو دلیل سے کیسے توڑنا ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اس لیے جو مناظرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے نا، ضد ہے، ہٹ درمی ہے اور پڈا ہے، یہ سب بے جا غلط باتیں ہیں۔ اگر کچھ لوگ دین کے باقی شعبوں میں غلط انداز میں دین کی خدمت کریں تو ہم دین کی خدمت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر اس میدان میں کچھ لوگ غلط طریقہ اختیار کریں تو ہم اس فن کا اور اس علم کا انکار نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، تعریف علم مناظرہ وہ علم یعرف به کیفیت آداب اثبات المطلوب او نفی دلیلہ مع الخصم۔ علم مناظرہ وہ علم ہے جس میں اپنے دعویٰ کے اثبات یا فریق مخالف کے دعویٰ یا اس کی دلیل کو توڑنے کے طریقے معلوم کیے جائیں۔ یہ علم مناظرہ کی تعریف ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں تاکہ الجھن نہ ہو، یعنی سمجھیں علم مناظرہ کہتے کسے ہیں، علم مناظرہ کہتے کسے ہیں، علم مناظرہ کس چیز کا نام ہے، مناظرہ کا علم کسے کہتے ہیں۔ یہ میں بات بڑے توجہ کے ساتھ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ علم مناظرہ وہ علم ہے کہ جس میں آپ طریقہ معلوم کریں کہ اپنے حق دعوے کو ثابت کیسے کرنا ہے۔ بس اوقات انسان کا دعویٰ حق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کا، اس کو سمجھانے کا سلیقہ نہیں آتا، تو سلیقہ بھی آنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی مخالف غلط دعویٰ کرتا ہے، باطل دعویٰ کرتا ہے، شریعت کے خلاف نظریہ پیش کرتا ہے، تو آپ نے اس کے غلط نظریے کو غلط کیسے ثابت کرنا ہے۔ اسی طرح وہ جو آپ کے حق بات کو ختم کرنے کے لیے اور اپنے باطل موقف کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دیتا ہے، تو اس کی دلیل کو کیسے توڑنا ہے، اس علم کا نام ہے علم مناظرہ۔